السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ میرے محترم بھائیو، میں نے اکثر یہ دیکھا اور محسوس کیا ہے کہ ہمارے شعراء، ہمارے واعظین اور ہمارے خطباء اور مبلغین ماں کے موضوع پر بہت تقریریں کرتے ہیں۔ مجھے اس سے کوئی اختلاف نہیں کہ وہ کیوں کرتے ہیں، لیکن دوسری طرف باپ کے موضوع پر یہ لوگ بہت کم اس کو بیان کرتے ہیں۔ شعراء بھی اس کو نہیں بیان کرتے، مبلغین بھی نہیں بیان کرتے، واعظین بھی نہیں، اور باقی لوگ بھی اس موضوع کو بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں۔ حتیٰ کہ بڑے بڑے جلسوں کے اندر ایک دو مولوی صاحب کو نا اسپیشل موضوع دیا جاتا ہے ماں کی شان، اور آج تک کسی کو یہ نہیں موضوع دیا گیا کہ باپ کی شان۔ دوسری طرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حدیث ہے کہ جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جب پوچھا گیا کہ من احق بحسن صحابتی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اموں کا۔ اس نے پھر سوال کیا، آپ نے کہا اموں کا۔ اس نے پھر سوال کیا، آپ نے کہا اموں کا۔ اس نے پھر سوال کیا، آپ نے کہا ابو کا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلی 3 بار ماں کا تذکرہ کیا اور چوتھی مرتبہ میں باپ کا تذکرہ۔ تو ہمارے جو واعظین اور شعراء ہیں نا، ان کے طرز عمل سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ چلو حدیث کے مطابق، اسلام کے مطابق کم از کم چوتھے درجے میں تو باپ کو رکھے نا۔ تو انہوں نے اتنی دور باپ کو رکھا ہوا ہے کہ ہو سکتا ہے 100 نمبر سے بھی آگے چلا جائے۔ یعنی جس طرح اس موضوع کی بیان میں تشنگی پائی جاتی ہے اور یہ موضوع بیان کیا ہی نہیں جاتا، تو انہوں نے چوتھے کی بجائے اسے 100 نمبر پہ رکھا ہو۔ تو یہ بیان کے اندر، واعظ کے اندر انتہا پسندی کی ایک شکل ہے کہ ایک موضوع کو دن رات بیان کرنا اور ایک کو بیان ہی نہ کرنا۔ آئیے اب ہم مطالعہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب کا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کا۔ جو میں نے آیت پڑھی سورہ بنی اسرائیل میں، اس میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یعنی باپ کے ساتھ بھی ماں کے ساتھ بھی، اور وہ ان کی کسی بات کا برا نہیں منانا، نرمی سے بات کرنی ہے، ان کو اف تک نہیں کہنا، نہ ماں کو کہنا ہے اور نہ باپ کو کہنا ہے، دونوں اس میں شامل ہیں۔ اور حدیث مبارک میں ہے فرمایا ہما جنتوں کا ونارو، تیرے ماں باپ تیری جنت بھی ہیں اور تیری جہنم بھی ہیں۔ دونوں کے بارے میں کہا نا کہ دونوں کی خدمت کر، تو جنت بھی لے گا، خدمت کر لے گا، نہیں کرے گا تو پھر دوسری طرف بھی جا سکتا ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں کہ ماں کا کردار کیا ہے، باپ کا کیا ہے، ماں کا یقیناً بہت زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان میں باقی مقام پر علیحدہ ماں کا تذکرہ کیا ہے، لیکن باپ کا بھی ذکر ہے۔ بھائیو، والدہ جو ہے اس کا کردار ہوتا ہے خاص طور پر بیٹوں کے ساتھ گھر کا 4 دیواری کے اندر، اور باپ کا کردار ہوتا ہے بیٹوں کے لحاظ سے 4 دیواری کے باہر۔ یعنی یہ ایسی بات ہے کہ اس بارے میں بہت بار ایسا تجربہ ہوا اور دیکھنے کو ملا کہ ایک بچے سے پوچھا گیا کہ یہ بچہ آوارہ کیوں ہے، بات کیوں نہیں مارتا، ہوم ورک کیوں نہیں کرتا، سبق کیوں نہیں یاد کرتا۔ تو جب اس نے کہا کہ میرا والد بیرون ملک ہوتا ہے، تو بات سمجھ آ جاتی ہے کہ باپ بیرون ملک ہوتا ہے، وہ اونچی اونچی منزلوں پہ دھوپ میں بیچارہ کام کرتا ہے، دھوپ کے اندر کام کر کر کے اس بیچارے کی ہو سکتا ہے کھلڑی بھی کالی ہو گئی ہو، اور یہ صاحب پیچھے جناب یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے اب پوچھنے والا کوئی نہیں۔ یقینی طور پر ماں پوچھتی ہوگی، لیکن باپ کا اپنا کردار ہے، ماں کا اپنا کردار ہے، دونوں کا کردار عمل دونوں کی ذمہ داری مؤثر ہے۔ اس نے تو گھر کی 4 دیواری دیکھنی ہے، باہر وہ نہیں پتہ کر سکتی کہ یہ بیٹ تک کس کے پاس ہے، اس کے دوست کہتے ہیں۔ ماں جو ہے اس کا کردار ہے گھر کے اندر، اور باپ جو ہے اس کا بالخصوص کردار ہے
مالی ضروریات پوری کرنا، وہ چاہے اس کی اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا کہ بچہ جو ہے اس کی ماں اور بچہ دونوں کی رہائش، نان و نفقہ سب کس کے ذمہ ہے؟ باپ کے ذمہ ہے۔ حتیٰ کہ یہاں تک اگر وہ اپنی بیوی کو طلاق بھی دے دے تو بچوں کا خرچہ پھر بھی اسی کے ذمہ ہے۔ عدالت کے اندر بھی، قانون کے اندر بھی، شریعت کے اندر بھی، الاخلاق کے اندر بھی یہی چیز ہے۔ تو باپ کا کردار تو کسی لحاظ سے اتنا نہیں کہ اس کو 100 نمبر سے اب آگے لے جائیں اور اس کو ذکر ہی نہ کریں۔ باپ جو ہے وہ اپنے آرام کو تباہ کرتا ہے، قربانی دیتا ہے اپنے آرام کی، قربانی دیتا ہے اپنے سکون کی، قربانی دیتا ہے اپنے وقت کی، حتیٰ کہ اپنی جوانی کو وہ ختم کر دیتا ہے، بڑھاپے کی طرف آ جاتا ہے، کمر اس کی جھک جاتی ہے، محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے۔ کس لیے کرتا ہے؟ ورنہ اپنی ذات کے لیے تو 2 وقت کی روٹی ہو سکتا ہے گھنٹے 2 گھنٹے میں کما لے، باقی وہ کس لیے کرتا ہے؟ باقی اپنے اہل خانہ کے لیے کرتا ہے۔ اس لیے جہاں ماں کا مقام ہے وہاں باپ کا بھی مقام ہے، جہاں ماں کا درجہ ہے وہاں باپ کا بھی درجہ ہے، جہاں ماں کی شان ہے وہاں باپ کی بھی شان ہے، جہاں ماں کی عظمت ہے وہاں باپ کی بھی عظمت ہے۔ آئیے قرآن مجید تو ماشاءاللہ پڑھتے ہی ہیں نا۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے والد سے گفتگو کرتے ہیں، ان کو تبلیغ کرتے ہیں، اور ہر بار کیا کہتے ہیں؟ یا آباتی، یا آباتی، یا آباتی، یا آباتی، 4 بار کہا ہے۔ ایک مسئلہ بیان کر دیا، پھر کہا یا آباتی، پھر مسئلہ بیان کیا یا آباتی، پھر مسئلہ بیان کیا یا آباتی، پھر مسئلہ بیان کیا یا آباتی۔ اے میرے ابو جان، ابو جان حالانکہ تو مسلمان ہی نہیں تھے، لیکن قربان جاؤں باپ کا مقام ہے جو قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے، انبیاء کرام علیہم السلام ان کی سیرت سے معلوم ہوتا ہے۔ آئیے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، وہ اسماعیل علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا آپ کو ذبح کر رہا ہوں، تو انہوں نے کہا پھر پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، آؤ چلو مجھے ذبح کر دو، جو اللہ نے حکم دیا اللہ تعالیٰ نے فوری طور پر کرو۔ یہ باپ اور بیٹا آپس کے اندر یہ ایسا ریلیشن ہے کہ باپ بیٹا جو ہے وہ چوں چرا نہیں کرتا، کہتا اللہ کا حکم ہے فوراً ذبح کر دو۔ اور یہی بیٹا ہے جب اپنے بیٹے کو کہتا ہے، یہی باپ ہے جب اپنے بیٹے کو کہتا ہے کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو۔ اس نے شکوہ کیا نا جب ابراہیم علیہ السلام ملنے کے لیے گئے تھے، تو جب اسماعیل علیہ السلام آئے، آ کے کہنا بھی چوکھٹ بدل لو، انہوں نے کہا بھی چوکھٹ تم ہو جاؤ، آج کے بعد تم کو چھوڑتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ یہ ہے باپ اور بیٹے کا آپس کے اندر تعلق، رشتہ، احترام کا، ادب کا، فرما برداری کا، عزت کا، احترام کا، شرف کا، شان کا، عظمت کا، محبت کا، عقیدت کا، الفت کا۔ ٹھیک ہے، ماں کا مقام بہت زیادہ ہے، ہمیں سے کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن یہ زیادتی ہے، یہ انتہا پسندی ہے کہ ماں کے تذکرے کو ہر جلسے میں، ہر واعظ میں، ہر جمعے میں، اور ہر شاعر اپنی شاعری ماں سے شروع کرتا ہو، ماں پہ ختم کرتا ہو دن رات، اور باپ کا تذکرہ ہی نہ کرے، یہ انتہا پسندی ہے۔ آئیے باپ کے مقام کو سمجھیں، باپ کے رول اور کردار کو سمجھو۔ اب آئیے یہ آمیزش ہے تربیت کی، ماں کی محبت اور باپ کی سرزنش، ماں کی محبت اور باپ کی سرزنش، یہ دونوں ملتی ہیں تو اولاد مہذب بن جاتی ہے، اور اگر ماں کی محبت ہو باپ کی سرزنش نہ ہو تربیت نامکمل، اور اگر باپ کی سرزنش نہ ہو باپ کی سرزنش ہو اور ماں کی محبت نہ ہو پھر بھی ناقص۔ آئیے اس بات کو سمجھیں اور اللہ رب العالمین سے دعا گو ہیں، اللہ جو صابر اولاد ہیں ان کی اولاد ان کی فرما بردار بنا دے، اور جو صابر اولاد نہیں ان کو نیک اولاد عطا فرما، وما علینا الا